बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 6 अगस्त 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गैर मुल्कियों के 3000 से ज़्यादा दावे 50 लाख रियाल दिलवाए गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मतहत मुसालहत करने वाले इदारे ने 2 माह के दौरान 3000 से ज़्यादा दावे निपटाकर गैर मुल्कियों के 50 लाख रियाल से ज़्यादा के बकायाजात वापस दिलाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बयान जारी करके बताया कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान बाद गैर मुल्की मुलाज़मीन की तरफ से 3000 दरख्वास्तें मसूल हुई। मुसालती इदारे ने वीडियो इजलास के ज़रिए तनाज़े के फ़रीक़ों का मौक़िफ़ सुना। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत आजरों और अजीरों के मामला तेज़ी से निपटाने के लिए मुसालती कार्रवाई पर ज़ोर दे रही है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि अजीर आजर के ख़िलाफ़ ऑनलाइन दरख्वास्त वदी सिस्टम के तहत पेश करता है। इंतज़ामिया खुदकार सिस्टम के तहत समाअत की तारीख़ मुतय्यन करती है। फ़रीक़ैन को सुनकर इनसे शवाहिद तलब किए जाते हैं। आजर और अजीर को हकीकत हाल से मुत्तला किया जाता है। फ़रीक़ैन को मसालहत के ज़रिए तनाज़ा तय करने की तरग़ीब दी जाती है। कसूरवार साबित होने पर आजर से अजीर के हकूक़ दिलाए जाते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि आजर और अजीर के दरमियान तनाज़े का मसालती फ़ैसला इब्तदाई नौइयत का होता है। इसके ज़रिए फ़रीक़ैन के नुक्ता नज़र में खलीज को दूर करने की कोशिश की जाती है। अगर फ़रीक़ैन राज़ी हो जाते हैं तो मामला ख़त्म हो जाता है, राज़ी नहीं होते तो किसी लेबर कोर्ट के हवाले कर दिया जाता है। आजर और अजीर दोनों को हक़ होता है कि वो मसालती फ़ैसला कबूल करें या ना करें। कबूल करने पर नाफज कर दिया जाता है और मसालती फ़ैसले पर अदम इत्मीनान के इजहार पर मुकदमा लेबर कोर्ट भेज दिया जाता है। मोटरसाइकिल किराए पर देना भी बच्चों का इस्तेहसाल। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कानून तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल के हवाले से बाज़ नुकात की वजाहत की है। अल अरबिया नेट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि सऊदी अरब में बच्चों ने हकूक़ और इनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानतें इस्लामी शरीयत और सऊदी कानून के तहत मुकर्रर हैं। किसी भी इन्वान से बच्चों के हकूक़ मुतासर नहीं किए जा सकते। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लाए अमल के मुताबिक लापरवाही और अज़ियत रसानी बच्चों पर तशद्दुद में शुमार की जाएगी और इसका इस्तेहसाल माना जाएगा। बयान में तहफ़्फ़ुज़ इत्फ़ाल कानून के लाए अमल में इन सूरतों के बारे में भी बताया गया जो बच्चों का इस्तेहसाल शुमार की जाएंगी। इनमें अज़ियत रसानी, बच्चों के साथ लापरवाही, बच्चों को निगरानी के बगैर छोड़ देना या मार्केटिंग में इनसे फ़ायदा उठाना, अखलाकी सोज़ अबलागी प्रोग्रामों में बिलवास्ता या बिलावास्ता बच्चों से काम लेना, मुजरमाना नामनासब सरगर्मियों में बच्चों को शरीक करना, बच्चों के अकायद अफकार और इनकी सरगर्मियों को ख़तरात में डालना या माशी तौर पर इनसे फ़ायदा उठाना है। बयान में कहा गया कि 12 बरस से कम उम्र के बच्चों से शाहराह पर स्कूटर या मोटरसाइकिल चलवाना, बच्चों को शाहराह पर मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त देना, इस हवाले से लापरवाही बरतना, 12 बरस से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल किराए पर देना भी बच्चों का इस्तेहसाल शुमार किया जाएगा। जो लोग इन्हें किराए पर मोटरसाइकिल देंगे बच्चों का इस वजह से दूसरों को पहुँचने वाले नुकसानात के ज़िम्मेदार होंगे। शाह सलमान मरकज़ की तिब्बी टीमें बैरूत रवाना। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद इंसानी खिदमात ने बैरूत में तबाहकुन धमाके के ज़ख्मियों की मदद के लिए तिब्बी टीमें रवाना की हैं। लबनान में अमदादी ऑपरेशन के लिए मुख्तस मेडिकल सोसाइटीज़ के ज़रिए एम्बुलेंसों और एमरजेंसी मेडिकल टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया। अल अरबिया नेट के मुताबिक शुमाली लबनान में सबल और सलाम सोसाइटी की मेडिकल टीमें ज़ख्मियों को मुतासरा मकामात से हस्पताल मुंतकिल करने के लिए बैरूत रवाना की गई। किंग सलमान मरकज़ के मतहत अरसाल में अल अमल मेडिकल सेंटर से मेडिकल टीम ज़ख्मियों की मदद, फौरी तिब्बी इमदाद और हंगामी सेहत निगहदाश्त के लिए भेजी गई हैं। अल अमल मेडिकल सेंटर ने बैरूत के हस्पतालों में ज़ख्मियों की मरहम पट्टी और खून के एहतियात जमा करने की मुहिम शुरू कर दी। याद रहे कि बैरूत बंदरगाह पर मंगल की शाम धमाके से लबनानी दारुल हुकूमत लर्ज़ गया।
بیروت کے سارے محلے متاثر ہوئے، بیشتر عمارتوں، گاڑیوں اور دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ لبنان کے بالمقابل جزیرے قبرص میں بھی لوگوں نے دھماکے کی آوازیں سنی۔ بری سرحدیں کھولے جانے کی اطلاعات پر وضاحت۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے 9 اگست 2020 سے سعودی عرب کے بری راستے کھولے جانے سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اطلاعات کی حقیقت کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 9 اگست کو سعودی بری سرحدیں آمد و رفت کے لیے کھول دی جائیں گی۔ اس طرح کی اطلاعات بعض اخبارات نے بھی ذرائع کے حوالے سے جاری کی۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر ایک شہری کے استفسار پر کہا کہ جب بھی بری سرحدیں یا سمندری سرحدیں یا فضائی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ ہوگا، اس کی باقاعدہ اطلاع کسی نہ کسی سرکاری چینل کے ذریعے دی جائے گی۔ اس سے قبل کہیں سے جاری ہونے والی کوئی بھی اطلاع بے معنی ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو سرکاری چینل سے اس کا اعلان ہو جائے گا۔ شدید گرمی کی لہر کب ختم ہوگی؟ سعودی عرب میں ماہر موسمیات اور فلکیاتی علوم کی عرب تنظیم کے رکن ڈاکٹر خالد نے کہا کہ گرمی کی شدید لہر 15 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد گرمی بتدریج کم ہونے لگے گی، ناقابل برداشت گرمی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الزعاق نے بتایا کہ سعودی عرب میں شدید گرمی کی بارش محاریف کہلاتی ہے۔ زبردست گرمی کو مملکت میں القیز کہا جاتا ہے۔ ان دنوں القیز والی گرمی چل رہی ہے۔ ماہر موسمیات الزعاق کے مطابق 15 دن بعد جو گرمی شروع ہوگی اس سے یہاں القویزتہ کہا جاتا ہے۔ القویزتہ کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے اسے الدفین کہتے ہیں۔ اس کے بعد خزاں کی بارش ہوتی ہے۔ دریا اسلام مشرقی ریجن کا دارالحکومت دمام دنیا کا دوسرا گرم ترین شہر بن گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق قصیم یونیورسٹی میں موسمیات کے پروفیسر عبداللہ المسند نے بدھ کو دنیا بھر میں گرم ترین شہروں کی فہرست جاری کی۔ پروفیسر عبداللہ نے بتایا کہ شام کا شمال مشرقی شہر الحسکتہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ یہ آج دنیا کا سب سے گرم ترین شہر ہے۔ درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ المسند نے بتایا کہ ایران، کویت اور قطر کے کئی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے۔ سعودی شہر الاحسا درجہ حرارت کے حوالے سے دنیا بھر میں 14ویں نمبر پر ہے، جہاں درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ ہے۔ کورونا کی مریضہ کے ہاں 3 بچوں کی ولادت۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن میں کورونا کی مریضہ کے ہاں بیک وقت 3 بچوں کی ولادت ہوئی۔ تینوں بچے کورونا وائرس سے محفوظ ہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق الجوف ریجن کے شہر سکاکا کے میٹرنٹی اسپتال میں کورونا کی مریضہ کو لایا گیا جس کے ہاں ولادت متوقع تھی۔ ریجن کے امور صحت کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سرجری کے ذریعے بچوں کی ولادت ہوئی۔ تینوں بچے مکمل صحت مند ہیں جن کا ابتدائی ٹیسٹ کیا گیا جن میں کورونا وائرس نیگیٹو آیا۔ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ آپریشن کرنے والے عملے نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی کورونا سے محفوظ رہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کورونا وائرس میں مبتلا متعدد خواتین کے یہاں ولادت ہوئی جس سے نومولود اس وبائی مرض سے محفوظ رہے۔ تاہم 3 بچوں کی ولادت کا یہ پہلا واقعہ ہے جس میں زچہ کورونا وائرس میں مبتلا تھی۔ زچہ اور تینوں بچوں کی حالت بہتر ہے۔ نامولودوں کو ابتدائی طبی معائنے کے بعد ہسپتال کے خصوصی وارڈ میں رکھا گیا جب تک ان کی والدہ کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آ جاتا۔ جزائر فرسان کو یونیسکو میں شامل کرنے کی کوشش۔ سعودی عرب کے وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے کہا کہ ان کی وزارت جزائر فرسان کے خوبصورت ساحلی علاقوں کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے سائنس اور ثقافت کے میپ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شہزادہ بدر بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین خوبصورت قدرتی اور ثقافتی اور تاریخی مقامات سے مالا مال ہے اور ہم مملکت کے ایسے تمام علاقوں کو یونیسکو میں رجسٹر کرنے کی کوشش کریں گے جو اپنے قدرتی، تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی اہمیت کے حامل ہیں۔ خیال رہے کہ جزائر فرسان بحر احمر کے جنوب مشرق میں واقع اور جازان کے ساحل سے 42 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ان خوبصورت جزائر کا رقبہ 5408 مربع کلومیٹر ہے۔ جزائر فرسان 84 جزائر کا مجموعہ ہے۔
ان میں سے سب سے بڑے جریدے کا نام فرسان کبیر اور سب سے چھوٹے کا فرسان صغیر ہے۔ ان جزائر میں بسنے والے لوگوں کا زیادہ تر گزر بسر مچھلی کے شکار پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حیات سندی دوبارہ یونیسکو کی خیر سگالی سفیر متعین۔ اقوام متحدہ کے تحت یونیسکو کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی کمیٹی نے خیر سگالی سفیر کے طور پر سعودی ڈاکٹر حیات السندی کی خدمات میں مزید 2 برس کی توسیع کر دی۔ ویب نیوز سبق نے یونیسکو کی ڈائریکٹر آڈری ازوالے کے حوالے سے کہا کہ ڈاکٹر سندی کے مثالی کاموں کی وجہ سے انہیں مزید 2 برس کے لیے خیر سگالی ایمبیسڈر کے طور پر متعین کیا گیا۔ ڈاکٹر سندی نے نوجوانوں میں سائنسی ایجادات کے حوالے سے مشرق وسطیٰ میں مثالی خدمات انجام دی۔ ڈائریکٹر یونیسکو نے اس حوالے سے کہا کہ ڈاکٹر حیات سندی ہمیشہ کمیٹی کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضیات، انجینئرنگ کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ وہ خلیج کی سطح پر یہاں کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے بائیو ٹیکنالوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر حیات سندی کا شمار ان اولین خواتین میں ہوتا ہے جنہیں سعودی شورا کونسل میں رکن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ وہ بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر حیات سندی نے ہارورڈ یونیورسٹی سے اپنی ریسرچ مکمل کی اور تشخیص کے شعبے میں ایسا طریقہ ایجاد کیا جو انتہائی ارزاں تھا، جس سے غریب ممالک کے لاکھوں افراد کا علاج کرنا ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔